الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صوم المسافر مسافر کے روزے کا بیان۔ اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ مسافر سے مراد یہاں مسافر شرعی ہے، کہ جو شرعی سفر کرنے والا ہو، اور شریعت میں سفر کتنی مسافت تک جانے کو کہتے ہیں؟ 57.5 میل کی دوری، جس کا آج بنتا ہے 92 کلومیٹر۔ تو 92 کلومیٹر کی دوری تک جو جانا چاہ رہا ہے، جانا چاہ رہا نہیں بلکہ جس نے سفر شروع کر دیا ہے، تو اب وہ شرعاً مسافر ہے۔ اور لغوی طور پر تو تھوڑی دور بھی جانے والا ہو تو مسافر ہے۔ یہاں مسافر سے مراد مسافر شرعی ہے۔ تو مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ مسافر پر فرض نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ روزہ نہ رہنے کی بھی اسے اجازت ہے، چاہے روزہ رہے اور چاہے روزہ نہ رہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ افضل کیا ہے۔ تو امام مالک، امام شافعی اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام سفیان ثوری، ان چار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عام حالات میں مسافر کے لیے جائز تو دونوں ہیں، مگر روزہ رکھنا افضل ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ان کے علاوہ امام احمد ہیں، اسحاق ابن راہوے اور تابعی ہیں حضرت سعید ابن مسیب۔ ان کا مذہب یہ ہے، امام اوزاعی کا بھی، کہ روزہ نہ رہنا مطلقاً افضل ہے۔ احادیث کے ذخیرے پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو حدیثیں دونوں طرح کی آپ کو ملیں گی۔ بعض میں یہ ملے گا کہ دونوں اختیار ہے مسافر کو، بعض میں روزے رکھنے کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اور بعض سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ نہ رہنا بہتر ہے۔ تو جہاں جہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ نہ رہنا بہتر ہے، اس کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے اس دوسرے گروہ نے، امام احمد ابن حنبل وغیرہ نے، اسی کو اختیار کیا اور کہا روزہ نہ رہنا مسافر کے لیے بہتر ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ نے ان کو اس پر محمول کیا، اس طرح کی حدیثوں کو، کہ وہاں کوئی خاص عذر تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا روزہ رکھنے میں۔ بات سمجھے؟ اب چلیے ساتھ میں دیکھتے چلیے۔ الفصل الاول عن عائشہ قالت ان حمزہ بن عمرو الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حمزہ ابن عمرو اسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سفر میں میں روزہ رکھتا ہوں، اور یہ بہت زیادہ روزہ رہنے والے تھے، روزہ بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں، یا یہ کہ سفر میں روزہ رکھوں۔ فقالا، تو سرکار نے فرمایا ان شئت فصم،
وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، چاہو تو روزہ رہو اور چاہو تو روزہ نہ رہو۔ افطار یہ صوم کے مقابل میں ہے، تو مراد یہاں کیا ہے؟ روزہ نہ رہنا، روزہ چھوڑ دینا، نہ رہنا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ عام حالات میں جائز تو دونوں ہے، جواز سمجھ میں آیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرة مضت من شهر رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر ولا الصائم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 رمضان کو ہم لوگ غزوے میں گئے، جہاد میں گئے۔ ہم لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ، یعنی سرکار خود اس میں اس جہاد میں شریک تھے۔ تو کہتے ہیں کہ فمنا من صام، منا میں من تبیزیہ ہے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا تھا، ومنا من افطر، اور ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فلم یعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم، تو روزہ رکھنے والے نے روزہ نہ رکھنے والے پر اور روزہ نہ رکھنے والے نے روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ ہاں، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ صحابہ کے درمیان یہی تھا کہ دونوں درست ہے۔ ہاں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں جس پہ عیب لگایا جائے عام حالات میں۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو آپ نے ایک بھیڑ دیکھی اور ایک ایسا شخص دیکھا جس پر سایہ کیا گیا ہے۔ دیکھا لوگوں کی بھیڑ ہے اکٹھا اور ایک شخص پر وہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہ سایہ کیے ہو، یا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ کوئی کپڑا وغیرہ یا خیمہ لگا کے سایہ کر دیا، اور یا صورت یہ ہوگی کہ خود لوگ کھڑے ہو گئے ہوں اور ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کا سایہ اس پر ہو رہا ہو۔ اور اصل وجہ یہ تھی کہ یہ شخص روزے سے تھا اور موسم بڑا سخت تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزوری سے لاحق ہوئی تھی اور وہ گر پڑا تھا یا غش کھا کے گر پڑا تھا، تو اس لیے لوگوں نے سایہ کیا تھا۔ فقالا ما ھذا، تو سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قالوا صائمن، تو صحابہ نے عرض کیا صائمن یعنی ھذا صائمن، یہ شخص روزے سے ہے۔ فقال لیس من البر الصوم فی السفر، سرکار نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ سمجھے؟ کیا مطلب سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں؟ یہ مطلق نہیں ہے۔ الصوم فی السفر یعنی اس سفر میں یہ روزہ رکھنا، الف لام عہد خارجی کا ہے، اس سفر میں یہ روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ ایسا روزہ رکھنا سفر بہت پرمشقت ہو اور نوبت اور کیفیت یہ ہو کہ آدمی برداشت نہ کر سکے، غش کھا کے گر جائے، تو اس طرح کے پرمشقت سفر میں اس طرح کا روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے، سمجھے؟ مطلق نہیں سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس، اچھا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ
سفر میں روزہ نہ رہنا وہ بہتر ہے تو اس کے ظاہر سے استدلال کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ اپنے ظاہر پہ نہیں ہے. ظاہر پہ ہو تو اس سے پہلے اور جو حدیثیں آئیں ان میں تو سرکار نے برابری رکھی ہے. وعن انس قال كنا، اچھا سرکار نے برابری بھی رکھی. اور پھر دوسری حدیث میں دیکھیے کہ سفر میں ہم لوگ تھے، غزوے کے لیے سفر پہ نکلے تو کچھ صحابہ روزے سے تھے، کچھ صحابہ روزے سے نہیں تھے، اور کسی ایک نے دوسرے پر عیب نہیں لگایا. تو اگر نیکی نہ ہوتی تو عیب تو لگاتے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا سرکار سے کہ یہ عام حالات میں بری چیز نہیں ہے. وعن انس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم میں سے کچھ روزے دار تھے اور ہم میں سے کچھ روزہ چھوڑنے والے تھے، روزہ نہ رکھنے والے تھے. تو ہم لوگ ایک سخت گرم دن میں ایک منزل پر اترے تو روزے دار لوگ تو گر پڑے، پڑ رہے، مطلب جیسے ہی وہاں اترے تو یہ لوگ تو کوئی یہاں پڑا کوئی وہاں پڑا. وقام المفطرون فضربوا الابنیہ وسقوا الرکاب، اور روزہ نہ رہنے والے لوگ اٹھ کھڑے رہے اور تو انہوں نے پھر خیمے لگائے. ابنیہ بنا کی جمع ہے، بنا کا معنی عمارت ہوتا ہے، مراد یہاں خیمے ہیں کہ وہی عمارت کی شکل کے ہوتے ہیں. وسقوا الرکاب، اور انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا، سیراب کیا، یعنی سارا محنت کا کام ان لوگوں نے کیا. اب وہ لوگ تو اپنا پڑھ رہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے اجر و ثواب لے گئے. کیا مطلب ہے؟ اس کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، مگر نہیں. الیوم فرما رہے ہیں، الیوم آج کے دن روزہ نہ رکھنے والے آج کے دن اجر و ثواب لے گئے. یہاں اجر و ثواب سے مراد وہ اجر و ثواب ہے جو خدمت کی بنیاد پر انہیں حاصل ہو رہا ہے، کہ وہ تو پڑھ رہے اور یہ خدمت میں لگے رہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ مطلق نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ خاص اس صورت حال کے بارے میں فرما رہے ہیں. کہ ایسی جب صورت حال ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب روزے سے آدمی اتنا نڈھال ہو جائے کہ کچھ کر نہ سکے، تو صورت میں تو روزہ نہ رہنا ہی بہتر ہوگا. متفق علیہ. عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفانا ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے. یہ فتح مکہ کے سال کا واقعہ ہے. عام الفتح نیچے لکھا نا. فصاما، تو سرکار نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ مقام عسفان تک پہنچ گئے، یعنی مدینہ منورہ سے نکل کر اور ایک قریب جگہ جو عسفان ہے وہاں تک پہنچ گئے آپ روزے کی حالت میں. ثم دعا بماء، اور پھر آپ نے پانی منگایا. فرفعه الى يده، تو انہوں نے اپنے ہاتھ تک، یعنی ہاتھ کی بلندی تک اس کو بلند کیا پانی، ایسے جہاں تک ہاتھ بلند ہو سکتے تھے تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں.
لے یراہ الناس، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں، فافطرا، پھر سرکار نے روزہ ختم کر دیا، توڑ دیا روزہ، حتی قدیم مکہ تھا، یہاں تک کہ مکہ شریف آیا، وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان میں تھا۔ ہاں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسافر کے لیے مشقت اگر اسے محسوس ہو رہی ہو، اگر روزہ پہلے سے وہ رہ لے اور اب سفر میں کے دوران اسے مشقت محسوس ہو رہی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ توڑے گا تو اسے قضا تو کرنی ہوگی بعد میں۔ ہاں، جس طرح اگر وہ پہلے ہی سے روزہ نہ رہتا تب بھی اسے قضا کرنی پڑتی، مطلب کفارہ اس میں نہیں ہے، ایسی حالت۔ کہتے ہیں فکانہ ابن عباس یقول، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں روزہ بھی رکھا ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا ہے۔ فمن شاء صام ومن شاء افطر، تو جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، دونوں چیزیں ان سے ثابت ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر سے ہے کہ انہ شریبا بعد العصر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد پانی پیا۔ ہاں، اوپر ہے نا کہ وہ مقام عصفان تک پہنچے اور اس کے بعد پھر آپ نے پانی منگایا کیا۔ اب وہ وقت کیا تھا یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن مسلم کی اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا تھا، یعنی دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا اور یہ وقت وہ آ گیا تھا جب روزے دار ایک طرح سے نڈھال ہونے لگتا ہے، ہاں، اور مشقت اس پر ظاہر ہونے لگتی، تو اس وقت سرکار نے منگایا۔ اور اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ جب مشقت اتنی زیادہ ہو جائے کہ بہت زیادہ پریشانی محسوس ہونے لگے اور ضعف و کمزوری محسوس ہونے لگے تو اجازت ہے روزہ توڑنے کی مسافر کو، قضا تو کرنی ہی ہوگی بعد میں۔ الفصل الثانی عن انس بن مالک الکعبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت انس ابن مالک کعبی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی ہے، وضع اے اسقطا، ساقط فرما دی ہے۔ حالت سفر میں جو ہو تو آپ جانتے ہی، سفر کی حالت میں جو فرض نمازیں 4 رکعت کی ہیں تو ان میں قصر ہے، ہاں، یعنی 4 کو 2 ہی پڑھنا ہے، اور ہم حنفیہ کے نزدیک تو قصر واجب ہے۔ تو اللہ نے مسافر سے نصف نماز معاف فرما دی ہے۔ یہاں صلاح ہے، صلاح الف لام عہد خارجی کا ہے، خاص نماز مراد ہے، فرض وہ بھی 4 رکعت والی۔ والصوم عن المسافر، والصوم یہ نصب کے ساتھ اور اس کا فعل ناصب یہاں محذوف ہے، یعنی وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، اور اللہ نے مسافر سے روزہ ساقط کر دیا، یہ دودھ پلانے والی عورت سے اور حاملہ عورت سے بھی روزے کو ساقط کر دیا۔ ساقط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ساقط کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو رخصت مل گئی، چاہے نہ رہے، بعد میں قضا کر لے جب حالات ٹھیک ہو۔ مسافر کے بارے میں تفصیل تو معلوم ہی ہو چکی ہے، مرضع دودھ پلانے والی عورت، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے والی ہو
ہاں، اور اسے اس کیفیت یہ ہے کہ روزہ رہے گی تو اس صورت میں حد درجہ مشقت میں پڑ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رہے، بعد میں قضا کر لے۔ یوں ہی حبلہ کا معاملہ ہے، حاملہ کا عورت کا، ہاں، اور بھی کچھ تفصیلات ہیں تو وہ سب چیزیں۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی و ابن ماجہ نے اسے روایت کی۔ وعن سلمہ بن المحبقی یا محبقی، دونوں طرح ہے، اسے لکھا ہے لمعات کے حوالے سے بکسر البا یعنی محبق، والمحدثون یفتحونہا، اور محدثین اس کو محبق پڑھتے ہیں، باقی کو فتح دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سلمہ ابن محبق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ حمولۃ تأوی الی شبع فلیصم رمضان حیث ادرکہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس ایسی سواری ہو، جس کے پاس بار برداری بوجھ لے جانے والی سواری ہو، ایسی کہ تاوی الی شبعن، کی جو شکم سیری تک، ہاں، جو شکم سیری کی پناہ میں ہو۔ تاوی اوا یاوی، اون کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، اور اسی سے اس میں فعل ہے آوی، پناہ لینے والا، اور اسی سے اس میں ظرف ہے ماوا، ماوا ملجا بولتے ہیں آپ، پناہ گاہ۔ تو اوا یاوی کا معنی کیا ہے؟ پناہ لینا، اور شبعن کا معنی شکم سیری، آسودہ ہونا، پیٹ بھرا ہونا۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس ایسی سواری ہو، حمولہ کہتے ہیں اس سواری کو جو اس سے پر بوجھ بھی لادا جائے، بوجھ لے جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تاوی الی شبعن، کی جو شکم سیری، جو شکم سیر ہو، شکم سیری کی پناہ یعنی شکم سیر ہو۔ فلیصم رمضان حیث ادرکہ، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رہے جہاں بھی رمضان اسے ملے۔ کیا مطلب ہے؟ سفر اگر مشقت کا نہیں ہے، سواری ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ پہنچا دے گی بغیر کسی مشقت کے اس کو، تو اس صورت میں اسے روزہ رہنا چاہیے۔ فلیصم میں یہاں امر یہ استحباب کے لیے ہے، ہاں، تو مطلب کیا ہے؟ روزہ رہنا اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک، امام سفیان ثوری اسی کے قائل ہیں کہ اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ رواہ ابو داؤد۔